آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 112 اور 113 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کانا، مگر وہ شخص جو ہو، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی کوئی دلیل، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس شخص نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے، اور وہ مخلص بھی ہو، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر و ثواب ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی لوگ، علی شیء، کسی چیز پر، کسی بنیاد پر، وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی لوگ، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی لوگ، علی شیء، کسی بنیاد پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، آسمانی کتاب، کذالک، اسی طرح، قال، کہا تھا، اسی طرح کہتے ہیں، الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو بے علم ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ، تو اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، ان باتوں میں کہ وہ جن میں، یختلفون، اختلاف کر رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے غرور اور تکبر کو بیان فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، جو سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 111، کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی نہیں جائے گا، صرف اور صرف جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یا وہ عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور قرآن کریم کی دوسرے مقام پر باقاعدہ ان الفاظ میں ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اس لیے زمین پر اللہ کی اولاد بھی ہم ہیں، اللہ کے لاڈلے پیارے بھی ہم ہی ہیں، لہٰذا جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج بھی ان کا عقیدہ، نظریہ اسی طرح کا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دو طریقے سے اس بات کو رد فرمایا ہے۔ پہلی بات تو، بلکہ تینوں آگے وجہ ہو گئی، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تلک امانیہم، فرمایا یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کوئی خواہش کر لے تو اس کی خواہش پوری بھی ہو جائے، تو یہ صرف اور صرف ان کی خواہشات ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، قل، اے میرے نبی، میرے حبیب، آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس دعوے پر دلیل بھی لے کے آؤ۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو ہر دعویٰ وہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، ہر دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔
اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات پر کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں لے جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ایک بے بنیاد قسم کی کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے جو اللہ کی طرف سے جو بات فرمائی گئی، چیلنج دیا گیا کہ دلیل لے کے آؤ، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس دعوے پر دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کوئی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی۔ آیت نمبر 112 میں پھر اللہ جل شانہ نے جو صحیح بات ہے وہ بیان فرمائی کہ جنت میں کون جائے گا، تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس آدمی نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلام لے آیا، سر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جس نے بھی سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی اس نے اسلام لایا اور پھر اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ اور بعض مفسرین نے محسن کا ترجمہ مخلص سے کیا ہے، وہ مخلص، اور وہ اخلاص سے بھی عمل کرے، تو فرمایا کہ فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، آئندہ کے حوالے سے جب جنت میں انسان چلا گیا تو وہاں تو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی ڈر لگا ہو کہ پتہ میرے ساتھ آج تو ٹھیک ہے حالات، جنت کی نعمتیں، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، ماضی کے واقعات پر اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس کی تو پوری تفصیل پچھلے درس میں ہم نے بیان کی تھی کہ جنت میں اب وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا ہو، اس پیغمبر اسلام کو، نبی آخر الزمان کو مانا ہو، اس قرآن کریم کو مانا ہو۔ اگر اس کے علاوہ اس نے کوئی اور مذہب اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب صرف اسلام ہے۔ یہودیت بھی کینسل ہو گئی ہے، عیسائیت بھی کینسل ہو گئی ہے، اور دوسری جگہ مقام میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اب ان سے ان کا مذہب کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اسلام کے۔ تو اب نجات پانے کے لیے وہ ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلام کو قبول کرے اور مسلمان ہو۔ اس لیے ان کی جو یہ دعوے ہیں یہ بے بنیاد قسم کے دعوے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور چونکہ انہوں نے نبی آخر الزمان کا انکار کیا ہوا ہے اس لیے یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 113، اس کو دیکھیے تو اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں، پچھلی آیت میں وہ محسن، وہ عمل اسلام بھی لائے اور نیکیاں بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، اور نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرے۔ اگر نیک اعمال تو کرتا رہا لیکن اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ ان نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک اور تفصیل سے حدیث جبرائیل بیان کی تھی، اور اس میں جو الفاظ ہیں عبادت کے لیے، اخلاص کے لیے، وہ بہت زبردست ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اتنا تو کرو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو، یہ اتنا اخلاص ہو انسان کے اندر تو وہ نیک اعمال قبول ہے۔ اگلی آیت نمبر 13 دیکھ لیں، 113، کہ یہ یہود و نصارہ نے اپنے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، یہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، کہ کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اس طرح عیسائیوں نے کہا کہ یہودی بھی، یہ بھی گمراہ ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کہی، اور یہ بات انہوں نے کب کہی؟ جب کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آیا، تو اس وقت
جب عیسائیوں کا وفد آیا تو اس بات کو سن کر مدینہ کے یہود کے کچھ علماء بھی آ گئے مجلس میں، اور وہ بھی شریک مجلس ہو گئے۔ وہاں ان کا آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا، تو تکرار ہو گئی۔ ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ تم گمراہ ہو، تم ہدایت پر نہیں ہے، تمہارا دین صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، تم گمراہ ہو، تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لا يعلمون سے مراد وہ لوگ جن کو آسمانی علم، آسمانی کتاب نہیں دی گئی، اور وہ مشرکین عرب تھے۔ کیونکہ مشرکین کے پاس باقاعدہ طور پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی۔ یہودیوں کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، لیکن ان مشرکین عرب کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو وہ جو مشرکین عرب ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر ٹھیک نہیں ہے، اس کا دین ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے عیسائیوں یہودیوں ایک دوسرے کو کہا کہ گمراہ ہے، تو یہی بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے۔ تو یہ والی باتیں آج کل امت مسلمہ کے اندر یہی ہے۔ سوال یہ قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بھی فرقے بن گئے، اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ والی بات جو یہودیوں عیسائیوں کے درمیان تھی وہ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ضمناً ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہاں اللہ جل شانہ نے علم اس کو قرار دیا جو آسمانی کتابوں سے آیا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اور اب موجودہ قرآن پاک ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ علم ہے، لا یعلمون۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل علم وہی ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، جو انسان کی دین اور دنیا دونوں سنوارنے کے لیے ضروری ہے، جو انسان کی دنیا بھی آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست ہے۔ اب رہی بات کہ اس کے علاوہ جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یہ ریاضی ہے، انگلش ہے، انجینئرنگ ہے، باقی میڈیکل کی چیزیں، جو یاد رکھیں وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے۔ سارے علوم جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے، باقی سارے فنون ہیں۔ تو جو اجر و ثواب اس کا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ جو خوشخبریاں دین سیکھنے کی، علم سیکھنے کی، اس کو یہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ان کو فن کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ علم وہی ہے جو آسمانی علم ہے، جو اللہ جل شانہ نے براہ راست اتارا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو، مشرکین عرب کو، بے علم کہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جاہل تھے، جانتے تو تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی، اس لیے ان کو بے علم کہا۔ اس لیے اس سے صحیح بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل علم وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، اور اسی کو علم کہیں گے۔ باقی جو چیزیں کوئی سیکھتا ہے اس کو منع نہیں ہے، وہ فنون ہو گئے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فرمایا آج ایک دوسرے کو گمراہ کرے، یہود و نصارہ بھی، مشرکین بھی یہ کہہ رہے، ایک کہتا ہے تم غلط ہو، دوسرا کہتا ہے تم باطل ہو۔ اور اب اس بات کا فیصلہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن جو فرمائیں گے، یہ قیامت کے دن کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس کا مذہب ٹھیک ہے، کس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن عقل والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اپنی اس کلام پاک کے ذریعے اور بہت ساری نشانیوں کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کون سا دین ٹھیک ہے، کون سا دین ٹھیک نہیں ہے۔ عقل والے سمجھتے ہیں، ہاں جو نہیں سمجھتے تو پھر وہ انتظار کرے قیامت کا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک ہے، کون ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد